السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا دوست، آپ کا بھائی دانش اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے فورٹ ولیم کالج۔ تاریخ ادب اردو کا جو پیپر ہے اس میں دبستان اور ادوار پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب جو اگلا سوال ہوتا ہے پیپر میں وہ اداروں پہ آتا ہے، اور دو ادارے جس کا اردو ادب پر بہت اثرات ہے اس کے، اور اردو ادب کے لیے اس کی بہت خدمات ہے، اس میں ایک ہے فورٹ ولیم کالج۔ آج ہم فورٹ ولیم کالج پہ بات کریں گے، اور کل انجمن پنجاب پہ انشاءاللہ بات کریں گے ان دو اداروں کا، یعنی دو کالجز کا، اداروں کا جو ہے اردو ادب پر کیا اثرات پڑے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ طویل موضوع ہے، اور یہ ہم ویڈیوز کی شکلز میں جو ہے آپ کو لیکچر فراہم کر رہے ہیں، تو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ انٹرویو میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے اردو ادب پر کیا اثرات تھے، یا فورٹ ولیم کالج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کیا تھے۔ اس طرح کے سوالات بہت بار کی جا چکی ہے، اور یہ اس کی چانسز بھی بہت ہے، اور پیپر میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے تھوڑے سے پس منظر میں۔ 1690 میں اورنگزیب عالمگیر اور انگریزوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو انگریزوں کو شکست ہوئی، اور اورنگزیب نے انگریزوں کو ایک جگہ دی صلح کے طور پر، جس پر انگریزوں نے فورٹ ولیم کا قلعہ بنا دیا، جو بعد میں فورٹ ولیم کالج میں تبدیل کیا گیا۔ یہ قلعہ انہوں نے 1700 میں بنایا تھا۔ جو مغل حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور انگریز زور پکڑتے گئے، تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سلطان ٹیپو کو انگریزوں نے شکست دی 4 مئی کو، تو 4 مئی وہ تاریخ ہے جس پر انگریزوں نے ایک جشن بھی منایا، اور وہ اس کے خواہش مند تھی کہ اس کالج کی بنیاد، یعنی اس کا آغاز بھی 4 مئی سے کرے۔ تو اس کا آغاز انہوں نے 4 مئی 1800 میں اس کالج کا باقاعدہ آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ویسے اس کا مسودہ پہلے سے تیار تھا، لیکن سلطان ٹیپو کے شکست کی وجہ اور اس پر جشن کے بدلے 4 مئی کو باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کیا تھے، یہ انگریز کیوں بنانا چاہتے تھے؟ تو مختصر یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو اس وقت ہندوستان پر قابض تھے، بلکہ اور قابض ہونے جا رہے تھے، اس کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستانی زبانوں پر مکمل عبور حاصل کرے، تاکہ بعد میں وہ ہندوستان کو فتح کر کے حکومت کے امور کو احسن طریقے سے چلا سکے، اور جو ہندوستانی ثقافت ہے، کلچر ہے، رسم و رواج ہے، اس سے آشنا ہو جائے، اور ہندوستان کے لوگوں سے، وہاں کے عوام سے، پھر وہ حکومتی امور میں اس کو کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اب اگرچہ وہ اپنے مقصد کے لیے
اس کالج کو عمل میں لا رہے تھے، لیکن دوسرا سوال یہ پہ سامنے آتا ہے کہ اردو ادب پر اس کے کیا اثرات تھے، یعنی اردو ادب پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یا اردو ادب کے لیے پورٹ ولیم کالج کے خدمات کیا تھے. تو بہت سارے ہیں، لیکن میں بنیادی طور پر آپ کو چند خدمات جو فورٹ ولیم کالج سے سامنے آئے اردو ادب کے حوالے سے، اس میں آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں. اردو زبان نے ترقی کی. ظاہر بات ہے یہ کالج ہی ہندوستانی زبان اور خاص طور پر اردو اور ہندی زبانوں اور پارسی زبانوں کے لیے ہی یہ کالج بنایا گیا تھا. تو اردو زبان نے ترقی کی کیونکہ اس کالج میں انگریز افسروں کو ہندوستانی ادیب اردو پڑھاتے تھے، جس کی بل بوتے پر کئی تالیفات اور تخلیقات تو زیادہ نہیں ہوئی، لیکن تالیفات اور تصنیفات وجود میں آئی. ایک اور اس کی جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ اردو نثر کو فروغ حاصل ہوا. اردو نثر کی باقاعدہ تحریک یہاں سے شروع ہو گئی. اس سے پہلے نثر موجود ہے، لیکن باقاعدہ نثر کی تحریک فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوئی اور نثر کو فروغ حاصل ہوا. ایک اور اہم خصوصیت جو ہے وہ ہے اردو ادب پہلی دفعہ اجتماعی صورت میں تخلیق ہوا. اس سے پہلے جو ادب تخلیق ہوتا تھا وہ انفرادی شکل میں تھا. فورٹ ولیم کالج کی بدولت اردو ادب اجتماعی صورت میں تخلیق ہونے لگا. چوتھی اور اہم خصوصیت جو ہے اسلوب ہے. اس سے پہلے پرتصنع اور مشکل اسلوب میں مضامین اور تخلیقات ہوتے تھے، تصانیف لکھے جاتے تھے. یہاں کی جو مصنفین تھے بعد میں ہم ذکر کریں گے اگلے لیکچر میں، انہوں نے یہاں اسلوب میں سادگی اور سلاست کا اضافہ کیا، یعنی سادگی اور سلاست میں تصانیف لکھ کے تراجم کے تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے. ہندی پارسی جیسے الفاظوں کا خاتمہ کیا اور سلیس اور آسان اور سلاست والا اسلوب جو ہے وہ سامنے لے آئے. تراجم نگاری کو فروغ ہوا، اور وہ بھی لفظی ترجمہ نگاری نہیں بلکہ اردو ادب اور مفہوم کو عملی جامہ پہنانے کی سعی کی گئی، کوشش کی گئی. یہ ایک بہت بنیادی خدمت ہے اس کالج کی. اور پہلا چھاپہ خانہ بھی قائم ہوا اس کی وجہ سے. اس سے پہلے ہندوستان میں پہلا چھاپہ خانہ نہیں تھا. تو یہ 6-7 خصوصیات جو میں نے بتا دیے یہ فورٹ ولیم کالج کی خدمات تھے جو اردو ادب اور اردو زبان و ترقی کے لیے یہ خدمات اس کالج کے بدولت سامنے آئی. اس میں سب اہم ہے، لیکن یہ اسلوب میں پھر یہ تراجم نگاری کو فروغ اور اردو نثر کا باقاعدہ تحریک اور آغاز، یہ بنیادی خدمات ہے اس کالج کے. یہاں پہ ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سادگی اور سلاست دونوں میں فرق ہے. اکثر ہم معنی ایک جیسے مترادف الفاظ میں لے لیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. سادگی جو ہے ایسی عبارت جس میں الفاظ کے ساتھ خیال بھی آسان ہو، ایسی عبارت جس میں الفاظ بھی آسان ہو اور خیال بھی، اور سلاست میں مانوس الفاظ کا آسان استعمال جو ہے
اور مشکل الفاظ سے گریز جو ہے یہ سلاست ہے۔ محمد حسین آزاد نے سادگی کو جو ہے خارج کیا ہے اور سلاست کو اپنایا ہے۔ اس طرح سے ان دونوں میں فرق ہے، دونوں اصطلاحات ہے۔ پھر بھی انشاءاللہ اس پہ ساری استاد پر بات کریں گے، کبھی اصطلاحات پہ ہمارا لیکچر آئے تو۔ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور ان کی خدمات کیا تھی، ان کی خدمات کیا تھی، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اور ہماری ویڈیوز پسند آئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے، دوستوں سے شیئر کرے، صدقہ جاریہ آپ بھی اس میں حصہ لیں، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔